السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحافی دکن ٹی وی کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے 4 شہید بیٹوں کا ایمان افروز واقعہ۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جنگ قادسیہ کا شمار عراق عرب کی سرزمین پر لڑی جانے والی نہایت خونریز اور فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے۔ اس لڑائی میں سلطنت ایران نے اپنے 2 لاکھ آزمودہ کار جنگجو اور 300 جنگی ہاتھی مسلمانوں کے مقابل لا کھڑا کیے۔ دوسری طرف مجاہدین اسلام کی کل تعداد صرف 30 اور 40 ہزار کے درمیان تھی۔ ان میں سے بعض مجاہدین کے ساتھ ان کے اہل و عیال بھی جہاد میں حصہ لینے کے لیے قادسیہ آئے تھے۔ اس موقع پر ایک ضعیف العمر خاتون بھی جذبہ جہاد سے سرشار اپنے 4 نوجوان فرزندوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھی۔ شب کے ابتدائی حصے میں جب ہر مجاہد آنے والی صبح کی ہولناک منظر پر غور کر رہا تھا، اس خاتون نے 4 فرزندوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے یوں خطاب کیا: میرے بچوں، تم اپنی خوشی سے اسلام لائے اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات لایزال کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو ذلیل و رسوا کیا۔ تمہارا نسب بے عیب ہے اور تمہارا حسب بے داغ۔ خوب سمجھ لو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کار ثواب نہیں۔ آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور آپس میں مل کر رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ مراد کو پہنچو۔ کل اللہ نے چاہا اور تم خیریت سے صبح کرو تو تجربہ کاری کے ساتھ اور خدا کی نصرت کی دعا مانگتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑنا، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی کا تنور خوب گرم ہو گیا اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو تم خاص آتش دان جنگ میں گھس پڑنا اور راہ حق میں دیوانہ وار تلوار چلانا۔ ہو سکے تو دشمن کے سپہ سالار پر ٹوٹ پڑنا۔ اگر کامیاب رہے تو بہتر، اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو یہ اس سے بھی بہتر کہ آخرت کی فضیلت کے مستحق ہوں گے۔ چاروں نونہالوں نے ایک زبان ہو کر کہا: اے مادر محترم، انشاءاللہ ہم آپ کی توقعات پر پورے اتریں گے اور آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گے۔ صبح جب معرکہ کارزار گرم ہوا تو ان خاتون کے 4 فرزند اپنے گھوڑوں کی باگیں اٹھائی اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے ایک ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ بزرگ خاتون جن کے چہرے پر عجیب قسم کا جلال تھا، اپنے فرزندوں کو میدان رزم میں بھیج کر بارگاہ الہی میں یوں عرض پیرا ہوئی: الہی، میری متاع عزیز یہی کچھ تھی، اب تیرے سپرد ہے۔ اپنی ماں کی تقریر سن کر ان نوجوانوں کے دلوں میں رات ہی سے شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اب جو لڑائی کا موقع ملا تو ایسی وارفتگی سے لڑے کہ شجاعت بھی آفرین پکار اٹھی۔ جس طرف جھک پڑتے تھے غنیم کے پرے صاف ہو جاتے تھے۔ آخر دشمن کے سینکڑوں جنگجوؤں نے انہیں اپنے نرغے میں لے لیا۔ اسی حالت میں بھی یہ سرفروش مطلق ہراساں نہ ہوئے اور دشمن کی 200 سپاہیوں کو خاک و خون میں لوٹا کر خود بھی رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ جب ان خاتون نے اپنے بچوں کی شہادت کی خبر سنی تو نالہ و فریاد کرنے کے بجائے بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئی اور ان کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے: اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے فرزندوں کے قتل سے مشرف کیا۔ باری تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے ان بچوں کے ساتھ اپنے سایہ رحمت میں جگا دے گا۔ یہ ضعیف العمر خاتون جنہوں نے تسلیم و رضا اور صبر و تحمل کا ایسا مظاہرہ کیا کہ چشم فلک نے کبھی اس کی نظیر نہ دیکھی تھی، عرب کی عظیم مرثیہ گو حضرت خنسا بن عمرو تھی۔
حضرت خنسا کا شمار عظیم المرتبت صحابیات میں ہوتا ہے۔